اگر آپ میڈیکل کی کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ اپنے گھر والوں کی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اسپیشل بنائی گئی ہے. آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے. انشاءاللہ آخر پہ آپ لوگ ضرور اپریشیٹ کر کے جائیں گے کہ مسلم بھائی آپ صحیح کہہ رہے تھے. السلام علیکم، ڈاکٹر مسلم قریشی ہے. بہت سے بچے اس ویڈیو میں یہ سوچ کے اس ویڈیو کو اسکپ کر دیں گے کہ یار میں تو فرسٹ ایئر میں ہوں، تو میں سیکنڈ ایئر میں ہوں، میرے پاس بہت ٹائم ہے. نہیں، یہ غلطی آپ لوگوں نے نہیں کرنی جو غلطی ہم لوگ کر کے بیٹھے ہیں، جو کہ ہمارے سینئر اور ہم یہ سوچ رہے تھے، ہیں اور رہیں گے. اگر آپ لوگ یہ ویڈیو نہیں دیکھتے پوری تو آپ بھی یہی سوچیں گے کہ نہیں، ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ہاؤس جاب میں ہم اپنا کوئی ڈیسیژن لیں کہ ہم نے کدھر جانا ہے. آپ نے ٹائٹل اور تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا. آج ہم نے جس ملک، جس کنٹری کے بارے میں بات کرنی ہے وہ یورپین کنٹری میں سب سے لیڈنگ کنٹری ہے جس کا نام جرمنی. تو بیسیکلی میں آپ کو جرمنی کے بارے میں انشاءاللہ سارا کچھ بتانے کی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا. آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا آپ نے کیسے جانا ہے اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے جو فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر کی ہیں. تو سب سے پہلے ہم ریکوائرمنٹس کی بات کرتے ہیں کہ جرمنی میں آپ لوگ ایز اے ڈاکٹر بی ڈی ایس، یہ ویڈیو ہر اس بندے کے لیے جو میڈیکل کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ ایم ایل ڈی ہے، ڈی پی ٹی ہے، نرسنگ ہے، جیسے جو بھی ہے، سب کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سب نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے کیونکہ سیم آلموسٹ تھوڑے بہت چینجنگ ہوتی ہے، باقی سیم ہی بات پہ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو بھی یہ ویڈیو پوری دیکھیں. تو آج ریکوائرمنٹس میں کیا کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے جو ریکوائرمنٹ میں آتا ہے وہ ہوتی ہے آپ کی ایم بی بی ایس کی ڈگری، جو کہ جرمن میڈیکل ایسوسیشن سے ریکگنائزڈ ہو. آپ نے اپنی ڈگری لینی ہے. اس کے بعد آپ کو 1 سال کا ہاؤس جاب آپ نے کرنی ہے. کسی ہمارے کنٹریز میں ان کو ہاؤس جاب بولتے ہیں، کسی جو دوسرے کنٹریز ہیں ان میں ان کو انٹرنشپ بولتے ہیں. 1 سال کی آپ نے، یہ ریکوائرمنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہاؤس جاب کے بغیر آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جرمن کے لیے، نہیں، نیور نیور. تو آپ کو 1 سال ہاؤس جاب کرنی ہوگی. اس کے بعد جو مین ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ان کی لینگویج B2 C1. یہاں پہ لوگ آ کے دل توڑ دیتے ہیں کہ یار لینگویج کون کرے. تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جو فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ایم بی بی ایس کے فرسٹ سیکنڈ ایئر میں ہیں تو وہ ابھی سے اپنی لینگویج کو امپروو کر سکتے ہیں. جو ہاؤس جاب میں ان کے پاس بھی ٹائم ہے، ویسے تو سب کے پاس ٹائم ہے، لیکن جو فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے. تو وہ اپنے اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں. اور ابھی سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جرمنی کی طرف بھاگ پڑے. اور بھی بہت سے کنٹریز ہیں، آپ نے میری پلے لسٹ میں دیکھا ہوگا، جا کے میرے چینل کو دیکھیں. اور بھی بہت سے کنٹریز ہیں، آپ ابھی سے ریسرچ کریں، سوچیں سمجھیں. تو ریکوائرمنٹ کی ہم بات کر رہے تھے. تو آپ کو B2 لینگویج کرنے کے بعد آپ لوگ اپنا پروسیس شروع کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے C1. یہ میں نے آپ کو 3 ریکوائرمنٹ بتا دی. چوتھی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے بلاک اکاؤنٹ کی. بلاک اکاؤنٹ میں آپ کو پیسے لے کے کچھ جانے پڑتے ہیں، آلموسٹ 12,000-13,000 یورو. تو آپ لوگ کیلکولیٹ کر دیجئے گا آپ کے کنٹری میں 1 یورو کتنے کا پڑتا ہے. مطلب اگر آپ نے 6 مہینے کا ویزا لگوایا ہوا ہے تو آپ کو پر منتھ 950 یورو to 1000 یورو ریکوائر ہوتی ہیں. اس میں یہ ان کی فیس نہیں ہے. اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ ان کی فیس نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے ایکسپینسز ہیں. جو آپ اکوموڈیشن ہو گئی، ٹریول ہو گیا، اکوموڈیشن ہو گئی، آپ کا کھانا پینا ہو گیا، یہ سارے اس کے ایکسپینسز ہیں جو جرمن اتھارٹی کہتی ہے کہ یہ ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں، آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہوتے ہیں. اور وہیں آپ کو ہر مہینے اسپیسیفک اماؤنٹ 1000 یورو کی آپ کو دی جاتی ہے تاکہ آپ وہاں پہ سروائیو کر سکیں، نہ کہ حکومت کے اوپر برڈن رہے. امید کافی ہے میں نے آپ کو یہ بلاک اکاؤنٹ کے بارے میں تھوڑی سی 20-30 سیکنڈ میں سمجھا دیا. اگر آپ لوگوں کو یہ بلاک اکاؤنٹ کے بارے میں سمجھ نہیں آئی تو میں اس پہ ڈیٹیل بھی ویڈیو بنا سکتا ہوں. یہ 4 ریکوائرمنٹ ہوگی. اور 5 ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی اتنی مشکل نہیں ہے. کریکٹر سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اور پاسپورٹ ہونا چاہیے. جو اگر میرج کی بھی تو میرج سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. یہ سارے سرٹیفکیٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں. یہ ہوگی. اور جو مین اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا جرمنی میں جانے کے لیے ٹیسٹ نہیں ہے، تو یہ آپ نے صحیح سوچا. جرمنی میں جانے کے لیے کوئی بھی ریٹن ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی بھی ریٹن ٹیسٹ. یہ بات دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جرمنی جانے کے لیے آپ کو کوئی بھی ریٹن ٹیسٹ نہیں دینا. تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے ان بچوں کے لیے جو فرسٹ ایئر میں ہے، سیکنڈ ایئر میں. وہ ابھی سے کسی بھی کنٹری کے بارے میں اگر سوچ رہے ہیں تو جرمنی کو بھی اپنی لسٹ میں رکھیں. جرمنی کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. جرمنی یورپ کا ایک تو سب سے بڑا کنٹری ہے اور اسٹرونگیسٹ اس کی اکانومی ہے. تو آپ لوگ جرمنی کو بھی اپنے پاتھ ویز میں رکھیں، اس کے بارے میں بھی ریسرچ کریں. مجھے پتہ ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انف نہیں ہے، آپ مزید بھی ویڈیوز دیکھیں جرمنی کے حوالے سے یا کسی اور بھی کنٹریز کے حوالے سے. آپ مجھے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، میں اس پہ 1.5-2 گھنٹے کی پوری ویڈیو بنا سکتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اگر آپ لوگ کمنٹ کریں گے. تو آپ نے صحیح سنا کہ جرمنی کے لیے کوئی بھی ٹیسٹ، ریٹن ٹیسٹ نہیں ہے. ہاں، اس کے لیے 2 ٹیسٹ ہیں. پہلا ٹیسٹ کا نام ہے FST، جس کو نیکسٹ ہے
میں پورا لکھ دوں گا یہ ہے لینگویج ٹیسٹ جو آپ نے B2 یا C1 کی ہوئی ہے، اس کا یہ آپ کو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ سے ایک وائوا ٹائپ ایک انٹرویو ٹائپ لیا جاتا ہے کہ واقعی آپ نے B2 آپ کو آتی بھی ہے، C1 آپ کو آتی بھی ہے یا نہیں آتی۔ اگر یہ ٹیسٹ آپ لوگ کلیئر کر لیتے ہیں تو آپ کو کام کرنے دیا جاتا ہے، تو آپ لوگ پھر وہاں پہ کام کرتے ہیں، لیکن آپ کی جو ریزیڈنسی ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ امید کرتا ہوں یہ بھی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ یہ تلخ باتیں ہیں، تھوڑی سی مشکل باتیں ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے تو بہت زیادہ مشکل باتیں ہیں، لیکن آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پوری دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے اس ویڈیو پہ ٹائم ضائع نہیں کیا۔ آپ ویسے بھی تو 2-2 4-4 گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں، یہ ویڈیو پورے دیکھیں، آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا آپ نے کون سا پاتھ لے لینا ہے اور کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہ باتیں ہاؤ جا کے بات سوچنے کی نہیں ہے، پہلے دن فرسٹ ایئر ڈیورنگ یور فرسٹ ایئر MBBS آپ نے یہ باتیں سوچنی ہے، لکھنی ہے اور اس پہ کام کرنا ہے اور اس پہ دیکھنا ہے، ان کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، ڈسکس کرنا ہے لوگوں سے۔ تو کیا بتا رہا تھا میں آپ کو FSP جو ایک ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ دینے کے بعد آپ کو جرمنی میں آپ ایز اے ڈاکٹر کام کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کی ریزیڈنسی ہوگی وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ ریزیڈنسی بھی کافی آپ کو سمجھ آ کے میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تو میری ایک پوری ویڈیو ہے ریزیڈنسی کے اوپر، جو پاکستان میں کتنی ریزیڈنسی آپ لوگ کر سکتے ہیں، باہر کیسے کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو مل جائے گی میری پلے لسٹ کے اندر۔ تو یہ بات ہوگی۔ ہاں، اس کے بعد آپ کو ایک اور ٹیسٹ ہے، وہ بھی ریٹن نہیں ہے، وہ بھی اورل ٹیسٹ ہے۔ وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا میڈیکل نالج اسٹڈی آپ نے کتنی کی ہوئی ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، وہ جرمن میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے اب لیور کو جرمنی میں جرمن لینگویج کیا بولتا ہے، ہارٹ کو جرمن لینگویج کیا بولتا ہے، اس طرح آپ کو ایک پورے سینیریو دیا جاتا ہے۔ آپ نے پیشنٹ کی ہسٹری لینی ہوتی ہے جرمن میں، کس میں؟ جرمن میں آپ نے پیشنٹ کی ہسٹری لینی ہوتی ہے، اور وہیں کیس پھر آپ نے اپنے سینئر کو جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ تقریباً آلموسٹ گھنٹے کا ہوتا ہے، وہ ایک وائوا ٹائپ انٹرویو ٹائپ۔ تو آپ نے سارا آپ لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں فیملی ایئر میں، شارٹ کیس لانگ کیس جیسے ہوتا ہے بالکل ویسے آپ نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن نیچر میں ہوتا ہے۔ یہ آپ کو میں نے ریکوائرمنٹ بتا دی۔ یہ دوسرا ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد آپ پرماننٹ وہاں پہ آپ کو ریزیڈنسی مل جاتی ہے۔ اور میں آپ کو اس کے ایڈوانٹیجز بتاتا ہوں کہ جرمن ہی کیوں، آخر میں جرمن پہ ہی کیوں فوکس کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، اسپیشلی ان بچوں کو جو فرسٹ ایئر کی ہیں، سیکنڈ ایئر کی ہیں۔ یار آپ کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی ہے، بہت بڑی اپرچونٹی آپ لیں گے۔ یہ پہلی بات ہے، آپ لوگوں نے نیوز میں بھی سنا ہوگا جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں انٹرسٹڈ ہے کہ جرمن میں اس ٹائم بہت زیادہ ورکنگ پروفیشن کی شارٹیج ہے، جس میں ہیلتھ اور IT سب سے اوپر ہے۔ تو میں ہیلتھ کا بندہ ہوں، میں آپ کو ہیلتھ کے ریلیٹڈ چیز بتاؤں گا۔ ہیلتھ میں نرسز بہت زیادہ شارٹیج ہے، نرسز، پیرامیڈک اسٹافس، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹرز کی تو بہت زیادہ شارٹیج ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں 2028 تک تو جرمنی کرائسس میں آ جائے گا ہیلتھ کے ریلیٹڈ، ان کے پاس ہیلتھ کے بندے نہیں ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ آپ لوگوں بھی سے اس کے بارے میں سوچیں۔ ایڈوانٹیجز ہے وہ یہ ہے کہ وائڈ رینج آف اسپیشلائزیشن ہے، کہ آپ یہاں پہ جا کے کسی بھی اسپیشلائزیشن میں انڈکشن حاصل کر سکتے ہیں، ریزیڈنسی حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے US آسٹریلیا، ان میں جا تو سکتے ہیں، آپ جاتے ہیں، لیکن لوگ جاتے بھی ہیں، لیکن اب آج کل تو اتنی زیادہ سیچوریشن ہے، لوگ کلیئر کر کے بھی وہاں پہ انڈکشن یا ریزیڈنسی حاصل نہیں کر رہے۔ تو بتا یہ رہا تھا میں آپ کو، وہاں پہ اگر آپ ان کنٹریز میں جاتے ہیں نا، جو میں نے ابھی آپ کو 3 نام لیے ہیں، 3-4 نام لیے ہیں کنٹریز کے، یہاں پہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو ایسی فیلڈز میں بھیجا جاتا ہے جو کہ ٹف ہیں، جیسے کہ میڈیسن، انٹرنل میڈیسن، جو کہ مطلب جن میں ان کے اپنے لوگ جانا پسند نہیں کرتے، تو ان فیلڈز میں آپ کو بھیجا جاتا ہے۔ آپ وہاں پہ سرجری میں نہ ہونے کے برابر جا سکتے ہیں، جیسے آپ کو PD ہوگی، نیورو سرجن ہو گیا، کارڈک سرجن ہو گیا، تھوریسک سرجن ہو گیا، وہاں پہ آپ نہ ہونے کے برابر وہاں پہ IMGs کو بھیجا جاتا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جرمنی ہی کیوں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی بھی اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں، جیسے کہ نیورو سرجن بن سکتے ہیں، کارڈک سرجن بن سکتے ہیں، تھوریسک سرجن بن سکتے ہیں، یورولوجسٹ بن سکتے ہیں، جو بھی آپ کی فیلڈ آف انٹرسٹ ہے وہاں پہ آپ بن سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ لیکن اتنا بھی ایزی نہیں ہے جانا، لیکن وہاں پہ پاسبلٹیز ہیں۔ لیکن ان کنٹریز میں تو آج کل کہتے ہیں کہ پاسبلٹیز ہی ختم ہو گئی کہ آپ کو سرجری کی انڈکشن ملے۔ تو تیسرا پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اگر آپ جرمنی کا ویزا لیتے ہیں تو آپ کو شنجن ویزا ملتا ہے، جو کہ آپ 27 کنٹریز ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں، وداؤٹ اینی ریسٹرکشن آپ ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ٹریولنگ کا شوق ہے تو آپ کے لیے جرمنی کا ویزا، جرمنی میں جانا اس لیے بھی بینیفٹ ہے کہ آپ وہاں پہ ٹریول کر سکتے ہیں 27 کنٹریز ایزیلی ٹریول۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ویزا لگوانا پڑے گا، کوئی ایمبیسی سے اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی، کچھ بھی نہیں، آپ ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہو گیا۔ چوتھا پوائنٹ، آپ یورپ کے کسی بھی کنٹری میں پھر آپ کو جاب کر سکتے ہیں۔
یہ بھی آپ کو پانچواں پوائنٹ جو میں نے لکھا ہوا وہ یہ ہے کہ ورک لائف بیلنس یہاں پہ جرمنی میں پورے یورپ میں بہت ہی زیادہ اچھا، بہت ہی زیادہ اچھا ہے. آپ کو ہیکٹس ڈیوٹیز دینی پڑتی، شپ بلڈر نہیں کیا جاتا. آپ کو جو بھی آپ کا کنٹریکٹ سائن ہو جائے گا اس سے 1 آر بھی زیادہ آپ کو کام اگر آپ لوگ کریں گے تو اس کی آپ کو پے دی جاتی، اور پر آر آپ کو 18 to 25 یورو تک دیا جاتا ہے. اس میں آپ کے ٹائم کو ویلیو دی جاتی ہے، آپ کو ویلیو دی جاتی ہے، آپ کے پروفیشن کو ویلیو دی جاتی ہے. کا پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ یہاں پہ سیچوریشن نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یو ایس، یو کے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہاں پہ بہت زیادہ اس ٹائم سیچوریشن ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بندہ ان کنٹریز کی طرف ٹریول کرنے کا سوچ رہے ہیں، ان کنٹریز کی طرف بھاگنے کا سوچ رہے ہیں کہ ان کنٹریز میں ہم کیسے بھی کر کے موو کر جائیں. سیم لائک ڈاکٹر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انہی کنٹریز میں موو کریں. ساتواں جو میں نے پوائنٹ لکھا ہے جہاں پہ آپ ایزی اپنے پیرنٹس کو بلا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بلا سکتے ہیں، اپنے وائف کو بلا سکتے ہیں، اگر آپ وائف ہیں تو اپنے ہسبینڈ کو بلا سکتے ہیں. یہ بھی آپ کو بہت زیادہ اچھا ایج ہے. اور آٹھواں جو میں نے پوائنٹ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں ود ان 3 to 4 years. آپ یہاں کا پاسپورٹ حاصل کر لیتے ہیں، اور جب آپ کو پتہ جب آپ جرمنی کا پاسپورٹ حاصل کر لیں گے تو آپ کے پاس پوری دنیا کھل جاتی ہے. یہ پوائنٹ میں نے لکھا ہے. جو دوسرا پوائنٹ میں نے لکھا ہے 10واں، یہاں پہ ایجوکیشن فری ہے. آپ کے بچوں کی ایجوکیشن فری ہے. اگر آپ کے بچے وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں، آپ کے بچوں کی ایجوکیشن وہاں پہ فری ہے. یہ کتنی بڑی سہولت ہے یار. آپ لوگوں کو دیکھیں، آپ کو لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی. میں نے بہت محنت کر کے اور بہت دنوں کی ریسرچ کے بعد یہ 2-4 پوائنٹس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لکھی ہے. تو کوشش کیجیے گا، میری محنت کو اپریشیٹ کیجیے گا اور لائک کمنٹ لازمی کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، کیونکہ ایسا کنٹینٹ انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ اویلیبل نہیں ہے. آپ لوگوں کو آپ کو لوگوں سے باتیں کرنی پڑتی ہیں، ریسرچ آرٹیکل پڑھنے پڑتے ہیں اور بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہے. اس کے بعد جا کے آپ ایسے نیوز، ایسی جو مٹیریل، نالج مٹیریل کلیکٹ کرتے ہیں. تو آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، تاکہ میں بھی اپریشیٹ ہوں اور میں مزید ایسی ویڈیوز بنا سکوں. 11واں پوائنٹ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر وہاں پہ آپ اپنی بیوی کو بھی لے گئے ہیں اور وہاں پہ آپ اپنی فیملی شروع کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک بچہ بھی پیدا کرتے ہیں تو آپ کو پر چائلڈ 50 to 300 یورو کے درمیان آپ کو ملتا ہے ایک چائلڈ کے اوپر. مطلب یہ حکومت کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کا وہاں پہ چائلڈ پیدا ہو گیا، بیبی ہو گئی ہے، تو حکومت آپ کو ایک بچے کے پیچھے 250 سے 300 یورو دیتی ہے. تو یہ آپ کو میں نے ایڈوانٹیجز بتا دیے. اور اب ہم چلتے ہیں سیلری کے اوپر کہ وہ یہ ہے کہ آپ کو پر منتھ اگر آپ فرسٹ ایئر کی ریزیڈنس ہے تو آپ کو 4,500 to 5,500 تک، مطلب 4500 سے 5500 تک آپ کو یورو ملتی ہیں پر منتھ. آپ اپنی کنٹری کے حساب سے بنا لیجیے گا کہ کتنے بنتے ہیں. یہ وداؤٹ ٹیکس بنتا ہے، لیکن ٹیکس کٹ کے تو آپ کے ہینڈ میں آلموسٹ 3000 سے 3500 یورو تک بنتا ہے. وہ مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں ٹیکسز کی، وہ بھی پھر بات کریں گے. یہ آپ کو فرسٹ ایئر کی بتائیے. اگر آپ کو فیملی ایئر ریزیڈنٹ ہے تو آپ کی سیلری مطلب ہر ایئر آپ کی سیلری تھوڑی انکریز ہوتی رہتی ہے. یہ سیلری کے بارے میں آپ کو بتا دی. اور پاپولیشن میں آپ کو بتا دوں اوور بھی تھوڑا سا دے دوں، وہ یہ کہ 80 ملین پاپولیشن ہے یہاں پہ. آپ کو ہندو بھی مل، ہر مذہب کے لوگ مل جائیں گے. ہندو کو مل جائیں گے، مسلم بھی مل جائیں گے، کرسچن بھی مل جائیں گے، اور ہر مذہب کے لوگ آپ کو مل جائیں گے. وہاں پہ آپ کو مساجد بھی مل جائیں گے، مندر بھی مل جائیں گے. ڈس ایڈوانٹیج آپ کہیں گے کہ بھائی آپ نے سارے ایڈوانٹیجز بتا دیں، ڈس ایڈوانٹیجز نہیں بتائیں. تو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں نا ہر کنٹری کے ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہاں پہ لوگوں کو انگلش آتی ہے لیکن لوگ پریفر نہیں کرتے انگلش بولنا. وہ لوگ پریفر کرتے ہیں ان کی اپنی لینگویج، جرمن لینگویج. آپ کو لوگوں کے ساتھ بولنی پڑے گی، وہاں پہ انٹیگریٹ ہونا پڑے گا. اگر یہ آپ کو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو لوگ جرمن میں ہی بات کرنی پڑے گی وہاں پہ لوگوں سے. اور دوسرا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ میجر مطلب لوگ سمجھتے ہیں وہ ہے ٹیکسز کا. وہاں پہ یورپ میں آلموسٹ 42% ٹیکس آپ سے لیا جاتا ہے. یہ مختلف ایک کیٹیگری ہے. یہ ہے کہ جو ٹیکس میں ہیلتھ کا ٹیکس ہے، پینشن ٹیکس ہے، اور بھی بہت سے اس میں ٹیکس انکلوڈ ہو کے 42% جا کے بنتے ہیں. اس کے بنا پہ آپ کو بینیفٹس بھی تو بہت دیے جاتے ہیں. آپ کی ہیلتھ کا بینیفٹ ہے. آپ کو کوئی بھی اللہ معاف کر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی بہت بڑی اگر آپ کو بیماری ہوگی تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے. وہ حکومت آپ کو ٹریٹ کرے گی، چاہے اس کے لیے لاکھوں یورو لگ جائے، کروڑوں یورو لگ جائے، جتنے مرضی پیسے لگ جائے، وہ حکومت ذمہ دار ہے اس چیز کی. یہ بھی تو آپ کو رہ جائے نا، آپ اس چیز سے فری ہو جاتے ہیں. ایجوکیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا فری ہے، تو یہ ٹیکسز دینے سے آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں.
یہ ویڈیو یہیں تک تھی. امید کافی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو پسند آئی تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور اگر آپ کا کوئی جاننے والا ایسا جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر میں اس کو تو یہ ویڈیو لازمی بھیجیے. اس کو کہیے کہ 10-15 منٹ نکالے اور یہ ویڈیو دیکھیں, پوری دیکھیں ہوگی. اور کوشش یہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایسا کنٹینٹ لایا جائے. آپ لوگوں کا صرف یہ کام ہے کہ آپ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں, ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ جتنے زیادہ کمنٹ آئیں گے, جتنے زیادہ اس پہ ویوز آئیں گے, لائکس آئیں گے, تو مجھے بھی ایک موٹیویشن ہوگی اور میں اور بھی مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں گا. مجھے اجازت دیجیے. آپ کا اپنا بھائی ڈاکٹر میاں محمد مسلم قریشی. اللہ حافظ.